السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 94 سے تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو۔ لام یہاں کس کا ہے؟ تاکید کا، اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے، یعنی ایسا ضرور ہوگا کہ اللہ تم کو امتحان میں ڈالے۔ یبلو کس سے ہے؟ بلا سے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ بِشَيْءٍ، ساتھ کسی بھی چیز کے، کوئی بھی چیز، مِنَ الصَّيْدِ، شکار میں سے، یعنی شکار میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے، اور وہ شکار کے تنالہ، پا لیتے ہیں اس کو یا پا سکتے ہیں اس کو۔ تنالو کا لفظ جو ہے نون واو لام سے ہے، نالا یا نالو سے، نائل پانے والا، نائلہ نام بھی اسی سے ہوتا ہے۔ تنالہ، پا لیتے ہیں اس کو، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، یعنی جو تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوتا ہے شکار۔ وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزوں کی، رماح رمح کی جمع، جو تمہارے نیزوں یا تیروں کی پہنچ میں ہوتا ہے، اس کے ذریعے ضرور تم کو آزمائے گا۔ تو ہاتھ کی پہنچ میں کون سا شکار ہوتا ہے؟ جو چھوٹا ہوتا ہے یا زمینی ہوتا ہے، اور نیزوں کی پہنچ میں جو دور ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ، کس بات کو؟ مَن يَخَافُهُ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، غائبانہ طور پر، کون اس سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے۔ یعنی جب کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو انسان کو تو انسان کیسے بہیو کرتا ہے، اور اللہ کو بن دیکھے کتنا اس سے ڈرتا ہے۔ جیسے سورۃ الملک آیت 12 میں آتا ہے نا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ تو کون اس سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کچھ کام بندوں کے ڈر سے چھوڑتے ہیں اور کچھ کام اللہ کے ڈر سے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندوں کا ڈر عموماً زیادہ ہو۔ جب بندے دیکھ رہے ہوں تو لوگ ڈر کے مارے کام نہیں غلط کرتے، لیکن بندے نہ دیکھیں اور صرف اللہ دیکھ رہا ہو تو پھر کم ہی ہیں جو غلطی سے بچیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر کون ڈرتا ہے اور غلط کام چھوڑتا ہے یا اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ فمن اعتدی، تو جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد۔ اعتداء کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، لمٹ کراس کرنا۔ جو اس کے بعد حد سے بڑھے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلمان جب حدیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے اور حالت احرام میں تھے تو اس وقت کثیر تعداد میں جانور جن کو شکار کیا جا سکتا تھا وہ ان کے آس پاس تھے، اور اتنے قریب تھے کہ ہاتھ سے پکڑ لیے جائیں، اور نیزوں کی زد میں تھے، یعنی بہت دور نہیں تھے۔ اور اہل عرب شکار میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، بہت شوقین تھے، تو اس وقت روک دیا گیا کہ نہیں، تم شکار نہیں پکڑ سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے کرنے پہ انسان قادر ہو، جو اس کے بس میں ہو، جو اس کے کنٹرول میں ہو، اس سے رکنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور دیکھا جائے تو عام روزمرہ زندگی میں ہم سب کا یہی امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہمیں آزادی دی، غلط کام کرنے یا اچھا کام کرنے کی چھٹی ہے، جو چاہے اچھا کرے، جو چاہے نہ کرے۔ من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور پھر خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت بنائی اس لیے کہ دیکھے، امتحان لے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سی سہولتیں، آزادی، خود مختاری
وسائل، ریسورسز اس لیے دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ انسان اب کرتا کیا ہے، انسان کو آزمانے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر شکار کم نظر آتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو اس موقع پر اس سفر میں کثرت سے شکار ملا، لیکن ہاتھ روک دیے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو بھی آزمایا گیا تھا سبت کے دن، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا سازی کی، جمعے کی رات جال ڈال کے اور اتوار کے دن نکال لیا اور کہا کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام انہوں نے کیا کیا؟ کوئی ایک رپورٹ بھی نہیں ملتی کہ کچھ لوگوں نے حد توڑ کے اللہ کا حکم چھوڑ کے اور شکار پکڑ لیا۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے لیے کسی برائی یا کسی غلط کام کے مواقع عام ہوں، کھلے ہوں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مثلا آپ لوگوں کو تو یہاں جب آپ پرچہ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کی انویجیلیشن بھی ہو رہی ہوتی۔ لیکن جو لوگ آن لائن پڑھتے ہیں وہ تو اپنے گھر میں کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا سوائے اللہ کے۔ تو ان کا دوہرا امتحان ہوتا ہے، آپ لوگ بھی امتحان دیتے ہیں، وہ دگنا امتحان دیتے ہیں۔ ایک امتحان کس کا ہے؟ پارے کا، اور دوسرا نفس کا۔ مَن یخافہ بالغیب، کون ہے جب انسان نہ دیکھیں تو وہ صرف اللہ کے ڈر سے رک جائے خیانت سے۔ تو یہ امتحان ہر ایک کا ہے، ایسے تمام مواقع پر کہ جب ہمارے پاس چھٹی ہے، گنجائش ہے، رخصت ہے، اور پھر ہم صرف اللہ کے ڈر سے بچ جائیں۔ تو عموماً امتحان کہاں ہوتا ہے؟ جہاں گناہ آسان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے تو گناہ مشکل ہوتا ہے نا، کیونکہ ان کو بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہیں، وہ پبلک میں ہیں، وہ چیک کیے جا رہے ہیں، تو وہ پھر سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم نے غلطی کی تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، لوگوں کے ڈر سے بچے ہوئے۔ حالانکہ لوگوں کے ڈر سے بچنا کوئی نیکی نہیں ہے، وہ تو لوگوں کا خوف ہے نا۔ اصل نیکی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ سے ڈر۔ اب آپ دیکھیے اس میں ایک بہترین مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام مصر میں جس کے گھر رہ رہے ہیں، عزیز مصر کے گھر ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتی، اور اتنی پیچھے پڑتی کہ قرآن بیان کرتا ہے قد شغفہا حبا، کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں یوسف علیہ السلام کی محبت گھر کر گئی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ اور پھر غلقت الابواب، ایک دروازہ نہیں کئی دروازے بند کیے، گھر کا باہر کا دروازہ، اندر کا دروازہ، اس سے آگے تفسیروں میں آتا ہے کہ شاید 7 دروازے تھے، اتنا اندر جہاں کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اور پھر آپ خود سوچیں کہ عزیز مصر کی بیوی کو عام عورت نہیں تھی، ظاہر ہے کہ اس کا ایک سٹیٹس تھا معاشرے میں، اور بھی دنیاوی رونق تھی، سب کچھ تھا، اور پھر اوپر سے وہ یوسف علیہ السلام کو دھمکی بھی دے رہی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں جیل میں بند کرا دوں۔ ایک طرف اپنی محبت کے دعوے کر کے پھسلا رہی ہے، اور دوسری طرف دھمکی دے رہی ہے۔ اس سے سخت امتحان کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا سامنے کھلی پڑی ہو اور پھر وہ کہیں کہ یا رب تو مجھے بچا لے۔ یہ ہے اصل بچنا۔ اور اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں اس مشکل میں پڑ جاؤں گا، اور ساتھ ہی پھر کہتے ہیں کہ رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، یا رب قید خانہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جس کی طرح مجھے یہ لوگ بلا رہے ہیں۔ انہوں نے قید خانے کو کیوں ترجیح دی؟ کیونکہ وہ بیماری ایک سے آگے بڑھ گئی تھی، وہ صرف ایک عورت تک نہیں رہی تھی بلکہ جتنی اس نے بلائی مزید وہ بھی سب اسی مشکل کا شکار ہو گئی۔ تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ یا رب میں ان عورتوں کے فتنے سے بچنا چاہتا ہوں، چاہے تو مجھے جیل بھیج، میں جیل جانا زیادہ گوارا کروں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دنیا کی جیل ہے اور ایک آخرت کی جیل ہے۔ جو آخرت کی جیل سے ڈرتا ہو وہ دنیا کی جیل کو پریفر کر لیتا ہے، لیکن برائی کی طرف جانے اور بے حیائی کی طرف جانے کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ ہے تقویٰ، کہ جب کوئی نہ دیکھتا اور پورے چانسز ہوں اور کھلی دعوت ہو برائی کی، ہر سہولت اور آسانی ہو، اس وقت انسان کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے ایک وہ شخص کہ جس کو کسی
اعلی خاندان کی خاتون نے برائی کی دعوت دی اور اس شخص نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ سارے مواقع، یعنی یہ تو صرف ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی نا یوسف علیہ السلام کی، لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آ سکتے ہیں، چاہے وہ عزت کے معاملے میں، چاہے مال کے، چاہے کسی کی غیبت یا کسی کے خلاف سازش. ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے حقیر فائدے کے لیے اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے اور اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. دیکھیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا، اس ملک میں رہ کے ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، اس ملک میں یہ ہوتا ہے اور اس ملک میں وہ ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے، بات آپ کے اپنے اندر ہے. آپ اس ملک میں ہو یا اس ملک میں، جس نے بچنا ہے وہ بچ جائے گا، وہ ہر جگہ اپنے آپ کو بچائے گا، کیونکہ اس کی نیت اور اس کا ارادہ اور اس کی کوشش ہے بچنے کی. اور جس نے نہیں بچنا وہ خود تلاش کر لے گا برائی کو یا برائی کرنے کی جگہوں کو. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے، اللہ ضرور تم کو آزمائے گا کسی بھی چیز کے ساتھ. اور کسی بھی چیز سے مراد یہ ہے کہ اصل مقصود یہاں شکار سے روکنا نہیں ہے، اصل مقصود امتحان ہے. اصل مقصود امتحان ہے. اور بعض اوقات آپ دیکھیے کہ امتحان صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان سے کوئی نعمت لے لی جائے. مثلا رزق کا تنگ ہونا انسان کے لیے ایک امتحان ہے، لیکن رزق کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا، کیا یہ امتحان نہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. کہانی سنی آپ نے وہ جوئے کی، کہ وہ ایک شخص جو اتنی پریسٹیجیس لائف گزار رہا تھا، صرف ایک دم مال کی کثرت ہونے پر ہر طرح کی رسوائی اور ہر طرح کی پریشانی مول لی، گھر کے اندر بھی اور باہر بھی اور ہر طرف. تو کسی وقت انسان کو جب کچھ ملتا ہے، یعنی اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی کچھ بھی، تو اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں میری آزمائش تو نہیں ہو رہی، اب میرے امتحان کا وقت ہے کہ میں پورا کس طرح اترتا ہوں. تو لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھتا رہتا ہے کہ اچھا مجھ سے کون ڈرتا ہے. غائبانہ طور پہ کون ڈرتا ہے. غائبانہ طور پر دو معنی، بندوں سے ہٹ کر، یعنی جب بندے نہ ہو تو بندہ غیب میں ہے نا ایک طرح سے، اور ایک اللہ سے، کیونکہ اللہ کو دیکھا نہیں. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو حدیں توڑے گا اس کے بعد، کس کے بعد؟ حکم آنے کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے عذاب دردناک ہے. اور اس میں دنیا اور آخرت، علیم نکرہ ہے نا، عام ہے، دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ انسان کو ہر معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہر معاملے میں، کیونکہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں امتحان ہے انسان. مثلا نماز آپ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے بیچ میں کیسے پڑھتے ہیں، اکیلے کیسے پڑھتے ہیں، امتحان ہے نا. عبادات میں امتحان ہے، روزہ ایک امتحان ہے، صدقہ خیرات جب آپ کرتے ہیں اس وقت بھی ایک امتحان ہے. پھر اسی طرح تجارت، آپ کیا بیچتے ہیں، کیا خریدتے ہیں، کیا لین دین کرتے ہیں، نہیں لین دین کے معاملات کیسے، نکاح، شادی بیاہ، یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ایک دوسرے کے حق کتنے ادا کرتے ہیں، ذمہ داریاں کتنی نبھاتے ہیں، باقی تعلقات، رشتہ داریاں، اولاد کا ہونا ایک امتحان کہ ان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. تو ہم جدھر بھی رخ کریں وہی امتحان ہے. تنگی ہے تو امتحان ہے، اور اگر اس میں وسعت ہے تو امتحان ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے، کون کر کیا رہا ہے، کون کر کیا رہا ہے، اور اس کو میرا لحاظ کتنا ہے، میرا لحاظ کتنا ہے، میری وجہ سے کتنا کرتا ہے اور بندوں کی وجہ سے کتنا کرتا ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ ہم یہاں آزمائے جا رہے ہیں. کس بات میں؟ کہ ہم اپنے وقت، صلاحیتوں، نعمتوں، ان سب چیزوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو. اور یہاں شکار سے مراد کس چیز کا شکار ہے؟ خشکی کا شکار، کیونکہ پیچھے جس شکار سے منع کیا گیا تھا اسی کی طرف اشارہ ہے. تو مراد ہے یہاں وہ حیوان جو خشکی پہ رہتا ہو، جو کھایا جاتا ہو اور جو وحشی بھی ہو. الحیوان البری، بری کس کو کہتے ہیں؟ جو خشکی پہ رہتا ہو. بری بحری سنا ہوگا نا، بحری جہاز اور بری. المأکول جو کھایا جاتا ہو،
المتوحش وحشی ہو. 4 لفظ ہیں. اب اردو میں بہت لمبا جملہ مجھے بولنا پڑتا ہے. وہ حیوان جو خشکی پر رہتا ہو، جو کھایا جاتا ہو اور جو وحشی بھی ہو. الحیوان البری المأکول المتوحش. 4 لفظ یاد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان ہونا ضروری. اب پتھر لکڑی کا شکار نہیں ہے. دوسرا بری کا کیا مطلب ہے؟ خشکی کا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ سمندر کا شکار حلال ہے، یعنی احرام کی حالت کی بات ہو رہی نا یہاں. اچھا، پھر المأکول جو کھایا جاتا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں اگر احرام کی حالت میں کوئی شخص کبے کا، چوہے کا، کتے کا، سانپ کا شکار کرتا ہے، شکار سے مطلب ہے کہ ان کو مارتا ہے، لا تقتلوا کی بات ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کی اجازت ہے. تو یہاں کس جانور کے مارنے کی ممانعت ہے؟ جو کھایا جاتا ہو. اسی طرح شیر، چیتا، اگر حاجیوں کا قافلہ کسی ایسی جگہ رکا ہے جہاں قریب کوئی شیر ہے یا کچھ، تو ایسی حالت میں وہ مار سکتے ہیں شیر کو، چاہے وہ حالت احرام میں. کوئی اذیت دینے والی چیز بلا وجہ مارنا کسی بھی جانور کو منع. وَأَنْتُمْ حُرُمْ. اور متوحش یعنی بھیڑ بکری کی طرف اشارہ نہیں، کیونکہ حالت احرام میں بھیڑ بکری ذبح کر سکتے کہ نہیں؟ مرغی نہیں ذبح کر سکتے، تو حاجی کیا کھائیں گے؟ یہاں متوحش کی بات ہو رہی ہے، وحشی جانور کی بات ہو رہی ہے، جیسے نیل گائے وغیرہ یا ہرن یا مرغابی، جن چیزوں کا شکار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو عام روزمرہ کی چیزیں ہیں، جیسے سفر میں اگر حاجی 7 بکریاں لے جا رہے ہیں اور وہ اس لیے لے جا رہے ہیں کہ وہ راستے میں کھائیں، وہ حرم کی نیت سے نہیں، تو وہ ذبح کر سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، یعنی ایسے صید سے مراد یہاں جانور. وانتم حرم، حالانکہ تم احرام کی حالت میں ہو. حرم کے 2 معنی، حالت احرام یعنی وہ لباس پہنا ہوا اور نیت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا حرم مکی میں یا حدود حرم کے اندر. حرم سے مراد حدود حرم کے اندر، اور دوسرے حالت احرام میں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ حالت احرام میں ہیں لیکن ابھی حدود کے اندر داخل نہیں ہوئے، آپ نے نیت کر لی. بعض اوقات جہاز میں آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے تو کیا کرتے ہیں؟ احتیاطاً پہلے سے ہی، حالانکہ جب حدود آئے تو پھر ہی کرتے ہیں نا. لیکن اسی طرح یہ ہے کہ منا میں آپ تحلل اول جب کر لیتے ہیں، تحلل ثانی نہیں ہو، تب بھی حالت احرام ہے. تو کیا ہو، حالت احرام میں تم شکار نہ کرو، سمپلی یہ مانا ہے. ومن قتلہ منکم، اور جس نے اس کو قتل کر دیا تم میں سے. تم کون؟ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان میں سے جو احرام کی حالت میں ہیں، حاجی یا عمرے کے کرنے والے. متعمدن، جان بوجھ کر. جان بوجھ کر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی انٹینشن کے ساتھ. ایک ہوتا نا بھول جانا کہ اوہ میں تو احرام میں تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. یا یہ ہے کہ انسان کسی اور چیز کی طرف کچھ پھینک رہا تھا، وہ لگ گیا کسی شکار کو، وہ تو خطا ہے نا. تو خطا کی بات تو اور ہے، لیکن جان بوجھ کر نیت اور ارادے سے اس نے شکار کیا، فجزاء، تو بدلہ ہے. مثل، مانند، ما قتل، جو اس نے قتل کیا، من النعم، مویشی جانوروں میں سے. یعنی پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا. کس طرح؟ اسی کے بدلے کا مویشی جانور صدقہ کر کے. مویشی جانور کون کون سے؟ نعم کون کون سے؟ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ. یعنی اگر کسی نے ایسا جانور ذبح کیا جو اونٹ برابر ہے قیمت میں یا سائز میں، تو اس کو اونٹ ذبح کرنا ہوگا، اونٹ دینا ہوگا صدقے میں. اور اگر کسی نے اس سے کم تر کیا ہے تو کم، یعنی جس درجے کا شکار ہے اسی درجے کا کفارہ ہے، برابر کا. یحکم بہ، جس کا فیصلہ کریں گے. ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کفارے کی طرف، فدیے کی طرف. زوا عدل، زوا جو ہے نا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. زوا 2، عدل عدل والے، 2 عدل والے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین پر عمل کرنے والے ہوں. زوا عدل سے مراد یہاں دیندار لوگ. ان کی شرط کیا ہے؟ نمبر 1 فرائض ادا کرنے والے ہوں. زوا عدل میں نمبر 1 فرائض ادا کرنے والے، جیسے
نماز روزے کے پابند ہوں. نمبر 2 کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں. نمبر 3 صغیرہ پہ اصرار کرنے والے نہ ہوں. اور نمبر 4 بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کرنے والے ہوں، بندوں کے حقوق بھی دینے والے ہوں. عدل کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا. تو ذوا عدل کیا ہوا؟ سب کے حق ادا کرنے والے، سب کا خیال رکھنے والے، انصاف پسند لوگ، اپنی ذات میں بھی عدل و انصاف اور دوسروں کے ساتھ بھی. تو ایسے 2 عدل والے یعنی اچھے سمجھدار معتبر لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس کا فدیہ کیا ہو. منکم تم میں سے، یعنی مومنوں میں سے. منکم کی شرط لگا دی گئی یا منکم کی قید ہے، مراد ہے مومن. ہدین، ہدی کیا ہوتا ہے؟ قربانی. کون سی؟ جو حرم بھیجی جائے، چاہے وہ باہر سے حرم ٹرانسپورٹ کی جائے یا پھر حرم کے اندر ہی خریدی جائے. بالغ الکعبہ، کعبہ پہنچنے والی، یعنی کعبہ پہنچائی جانے والی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدی وہ جانور ہوتا ہے جو کہاں ذبح ہوتا ہے؟ حرم کی حدود میں، حرم کے اندر، یعنی مکہ لے جایا جائے گا اور وہاں کے فقراء کو وہ کھانا کھلایا جائے گا. او یا، اب یہ یہاں یا کس کے لیے ہے؟ یعنی آپشن دی جا رہی، دوسری آپشن، چوائس. یا یعنی یا یہ کر لو، یا کفارتن، کفارہ ہے. کفارہ کس سے ہے؟ کفر سے. کفر کس کو کہتے ہیں؟ ستر، چھپانا. کفارہ کیا چھپاتا ہے؟ گناہ چھپاتا ہے. گناہ انسان کے اندر گلٹ پیدا کرتا ہے. جس چیز کی گلٹ دل میں آ جائے وہ کہاں نظر آنے لگتی ہے؟ چہرے پر، اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پہ گلٹ نمایاں ہونے لگتی. تو اس گلٹ سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ صدقہ کرے. کتنا کرے؟ جتنا جرم کیا اس کے برابر کرے. جب وہ یہ کر چکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ریلیوڈ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک ریلیف آ جاتا ہے اور پھر وہ پرسکون ہو جاتا ہے. یہ کفارے کی حکمت ہے، یہ وزڈم ہے، اس کے پیچھے معنی نہیں ہے سارا. تو یہاں پر کیا کہا؟ کفارتن، طعام، کھانا، مساکین، مسکینوں کا. مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. کتنے مسکین؟ یہاں تو کوئی نہیں بیان کیا کہ کتنے مسکین، یعنی اس قربانی سے جتنے لوگوں کو کھلایا جا سکے، اس جانور سے جس کا فدیہ دینا ہے، جتنے لوگوں کا پیٹ بھرے اتنے لوگوں کو پھر کوئی اور کھانا کھلا دیا جائے. نہیں سمجھ آئی؟ طعام مساکینہ، مساکین کا کھانا یعنی شکار کی قیمت کے برابر کھانا کھلایا جائے. صرف پیسہ دینا نہیں، راشن یا کھانا. او عدل ذالک، یا اس کے برابر. اس کس کے؟ کھانے کے برابر. سیامن، روزے، یعنی اس کھانے سے جتنے دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے اتنے روزے. ٹھیک، امتحان تھا نا، فیل ہوئے تو پھر جرمانہ تو ہونا ہی ہے. یہ جرمانہ ہے اصل میں، فائن. اچھا، لیذوقا، یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں تاکہ وہ چکھے کیا؟ وبال امرہ، اپنے کیے کا وبال، تاکہ وہ وبال بھگتے. وبال کس کو کہتے ہیں؟ سزا، فائن، یعنی اپنے انجام کو پہنچے. امر ہی یعنی اپنا حال یا اپنا جو معاملہ ہے اس کا. عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے جو پہلے ہو چکا. کیا مطلب؟ یعنی حرمت سے پہلے، اس حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ بھی ہو گیا وہ کیا ہوا؟ معاف ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا کہ جب کوئی حکم آتا تھا تو وہ فوراً سوچتے یہ ہم کر چکے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا. آپ کے ساتھ تو نہیں کبھی ہوا کہ جب قرآن کا کوئی حکم سنتے یا پڑھتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہو اوہو یہ تو مجھ سے بھی ہو چکا، اب کیا ہو؟ دیکھیے قرآن ہم سب کو آئینہ دکھاتا ہے نا. ضروری نہیں کہ نعوذ باللہ جو بات آ رہی ہے وہ سب ہم مجرم ہیں اور وہ غلطیاں کریں، لیکن کوئی آیت کسی سے متعلق ہو سکتی، کوئی کسی سے متعلق، اور اس کو کبھی بھی آپ پرسنلی نہ لیا کریں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کے منہ سے اس طرح نکلوا دیتا ہے کہ وہ ساری ہم پہ پٹا رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ معاملہ کیا ہے. تو ایسی صورت میں ہونا کیا چاہیے کہ انسان آئینہ دیکھتا چلا جائے. جب کوئی حکم اترتا تھا تو صحابہ کرام ایک دم فکر کرتے تھے یہ تو ہم کر چکے، اب ہمارا کیا ہوگا.
اب پچھلی غلطیوں کا کیا ہوگا؟ جو پہلے ہو چکا، آئندہ نہ کرنا، پچھلا معاف ہو جائے گا. پچھلے پہ توبہ کر لو، کفارہ دے دو، فدیہ دے دو، بس. عفا اللہ عما سلف. اور یہ جو عفو ہے نا، یہ بہت پیاری بات ہے. عفو کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا. کیا؟ ہاں ذرا سوچے. گناہ پہ نہ پکڑنا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جیسے آتا نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ٹھیک ہے؟ تو عدم مؤاخذہ جو ہے یہ کیا ہے؟ عفو، معاف کرنا. تو جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. ومن عادہ، اور جو اعادہ کرے گا. عادہ کا کیا مطلب ہے؟ لوٹے گا. اس حکم کے بعد، یہ بات سمجھ آنے کے بعد اگر کوئی پھر ایسے کرے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا. انتقام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گناہ پہ پکڑنا، بدلہ لینا. واللہ عزیز، اور اللہ زبردست ہے. ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سخت حکم کیوں ہے؟ یعنی جو شکار پکڑے گا حالت احرام میں، اللہ اس کو پکڑے گا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو شکار ہی ہے نا، لیکن وہ جانور جو اللہ نے حلال کیا ہے، جیسے روزے میں حلال چیز نہیں کھا سکتے، اسی طرح احرام کی حالت میں شکار نہیں پکڑ سکتے، خواہ وہ حلال ہے اس کا پکڑنا یہ جائز ہے. پیچھے کیا کہا تھا؟ کھاؤ شکار. اور یہاں نہیں کھا سکتے، نہیں پکڑ سکتے. کیوں؟ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، ایک بس حد ہے، ضروری نہیں کہ اس میں کوئی نقصان ہے. لیکن حکمت یہ سمجھ آتی ہے، وہ کیا کہ جب انسان ایک خاص یونیفارم میں آ جاتا ہے تو اس کی کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی، اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہوتی. یونیفارم کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے نا، تو احرام کے کپڑے کی کوئی رسپیکٹ ہے یا نہیں؟ ہے نا. کہ ایک شخص احرام پہنے ہوئے ہو اور وہ شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہو، وہ لگے گا کیسے؟ احرام پہنے ہوئے شخص سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے؟ وہ متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف. اور شکار کیا ہے؟ لہو، کھیل کود ہے. کھیل بھی ہے نا، شکار دو وجہ سے کیا جاتا ہے. نمبر ایک، کچھ لوگ صرف شکار کرتے، کھانے پینے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، صرف شوق، صرف ایک گیم. ان کے نزدیک شکار ایک تفریح ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، بس اس کو کھانے پینے سے کوئی شوق نہیں. نمبر دو، ضرورت. اب آپ دیکھیے کہ عرب جو تھے وہ شکار کے بے حد شوقین تھے، اور کوئی بھی شخص جو شکار کا شوقین ہو، جب اس کو شکار نظر آ جائے تو وہ بھول جاتا ہے کس کو؟ گرمی ہے کہ سردی ہے، کہ اس نے پہنا ہوا کیا ہے، کہ اس کا حال کیا ہے، اور جگہ کون سی ہے، اور لوگ کون ہیں. اس کو آپ شاید نہ سمجھ سکیں کیونکہ آپ میں سے کسی کو ہو سکتا ہے شکار کا کوئی شوق نہ ہو یا نہ رہا. لیکن اگر جانوروں کے شکار کا شوق نہیں بھی تو کچھ اور چیزوں کے شکار کا شوق ہو سکتا ہے. ہر انسان کی کچھ ہابیز ہوتی ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کے کرنے کا آپ کو شوق ہو، یعنی جو آپ کا ایک امبیشن ہو، کریز ہو جس چیز کا، آپ کو چاہت ہو جس چیز کی آپ کو. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ مثلا بعض لوگ کمپیوٹر سے کیا ہوتے ہیں؟ ایڈکٹڈ ہوتے. کمپیوٹر ان کے سامنے آ جائے وہ بھول جاتے ہیں کس کو؟ ہر چیز کو بھول جائے، کھانا پینا ہر چیز بھول جاتے ہیں. گھنٹوں بٹھائے رکھو آپ انہیں، کچھ نہیں مانگیں گے آپ سے. کچھ لوگ ٹیلی ویژن کے ایڈکٹ ہوتے ہیں. پیچھے ایڈکشن کی بات ہے نا، اس کے فوراً بعد شکار کی، کیونکہ شکار بھی ایک کائنڈ آف ایڈکشن ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کوئی کھیل اچھی لگتی ہے. اب تو وہ ڈیجیٹل گیمز ہیں، یا اور وہ نہیں پرواہ کرتے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، وہ مسجد ہے کہ گھر ہے کہ گاڑی ہے کہ کہاں اور کہاں نہیں، جہاں ان کو دیکھو وہ ٹک ٹک کر رہے ہوں گے. ہر جگہ جیب سے موبائل نکالا اور کھیلنے بیٹھ گئے. کچھ لوگوں کو فون کی عادت ہوتی ہے، وہ جہاں فون دیکھ لیں، چاہے اپنا گھر ہو یا کسی کا، ان کا نشہ ہی نہیں پورا تھا جب تک فون نہ کر لیں. یہ نہیں کہ مختلف. اب آپ میں سے اگر کسی کو تو معاف کر دیجیے مجھے، میرا کوئی مقصد نہیں کسی کی ذات پہ بات کرنے کا، لیکن سمجھانا مطلوب ہے کہ یہ اتنی بڑی بات کس لیے کی جا رہی ہے، اتنی سختی سے کیوں روکا جا رہا ہے نا، کہ جو نہیں باز آیا اس سے اللہ انتقام لے گا. حالانکہ شکار ہے، حلال جائز کام ہے جو صرف احرام کے احترام میں منع کیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ
انسان جب ایک خاص یونیفارم میں ہوتا ہے، ایک خاص مشن پہ ہوتا ہے، تو اس کے رویے سے، اس حالت سے، اس مقصد کا جو شوق ہے وہ عیاں ہونا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے بعض لوگ حجاب پہن کے سڑکوں پہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ بھاگنے دوڑنے کی عادت ہوتی ہے، تو ان کو بھول جاتا ہے کہ وہ اب ایک خاص لباس میں ہے اور اس لباس کا ایک احترام ہے، وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو. اب ان کو ذرا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. کہ جب آپ عام لوگوں کے لباس میں تو کوئی آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ حجاب پہنے ہوئے اور اپنے بچوں پہ سڑک پہ کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں اور ساتھ سے نان مسلم گزر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ یہ ایک مسلم لیڈی ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتی. وہ ایک منٹ میں آپ کے اسلام کا نقشہ لے کے چلا جائے گا، آپ کی تبلیغ ہو جائے گی. وہیں آپ عبایا پہن کے واک تو کر لیں مگر جاگنگ سے پرہیز کریں کہ بہرحال اس میں ایک فرق ہو جاتا ہے. دیکھیے جگہ جگہ کا بھی فرق ہو جائے گا. یہاں اسی لیے حالت احرام دو طرح ہے، ایک جگہ بھی ہے اور ایک لباس بھی ہے. تو صرف لباس نہیں، جگہ کا بھی ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سب لیڈیز ہیں اور کھیل کود ہے تو کھیل بھی سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کہ ایک دفعہ حجاب پہن لیا کھیلنا منع ہو گیا، لیکن اب پھر وہ سڑکوں پہ بھاگنا دوڑنا جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا. اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ دوسرا ہے حدود حرم، خاص باؤنڈریز. اور یہ ساری ایک ٹریننگ ہے کہ مومن اس کی کچھ حدود ہیں. یہ حصی باؤنڈریز ہے نا. حصی کا کیا مطلب؟ وہ لائن لگا دی گئی، نظر آ رہی ہیں آپ کو، لباس نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ باؤنڈریز حصی نہیں، مانوی ہیں. کچھ لمیٹیشنز ہیں آپ کی، تو ان لمیٹیشنز میں آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے ان کا، کہ یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب نہیں جانا، ان کو توڑنا نہیں. پیچھے جو گزرا ہے فمن اعتدی، یہ حدیں توڑنے کی بات ہے. تو پھر یہاں بھی جو حدیں توڑے گا اللہ اس سے انتقام لے گا، اللہ اس کو پکڑے گا. یعنی سیلف کنٹرول کی ٹریننگ ہے کہ چیز سامنے رکھی ہے، لیکن آپ کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہے کہ کوئی آپ کو کتنا بھی لالچ دے آپ اس کے قریب جانے والے نہیں، کیونکہ آپ کو پتا آپ کے رب کو پسند نہیں. تو جب ایک بات فیصلہ ہوگی تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ مومن کی زندگی باصول زندگی ہوتی ہے، ایک ڈسپلن کی زندگی ہوتی، اور کچھ حدود پر رکنے کی زندگی ہے. نماز ڈسپلن سکھاتی ہے، حرم کا سفر ڈسپلن سکھاتا ہے، لباس آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. تو یہ اسلامک ویلیوز ہیں. ان ویلیوز کو آنر دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے. پھر فرمایا احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار. سمندر کا شکار حلال ہے. اور سمندر کا شکار کون سا ہے؟ اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کا مولد اور مسکن پانی ہو. سمندر سے مراد ضروری نہیں کہ صرف سمندر ہی ہو، بلکہ دریا بھی ہو سکتا ہے، جھیل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک، نہر بھی ہو سکتی، پونڈز بھی ہو سکتے ہیں. تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، یعنی وہ جانور جن کا مولد و مسکن پانی ہو. رہے وہ جانور جو کبھی خشکی پہ ہو کبھی پانی پہ ہو، جیسے مرغابی، تو اس کو نہیں آپ شکار کر سکتے. تو احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا، یعنی وہ لوگ جو کسی شہر میں رہتے ہوں اور پھر وہاں پر ایسی سہولت موجود ہو اور وہ حالت احرام میں ہو، کر سکتے ہیں. وطعامہ، اور اس کا کھانا. اچھا، ایک ہے صید اور ایک ہے کھانا. صید کیا ہے؟ جو سمندر کے اندر ہو، جو زندہ پکڑا جائے. جیسے مچھلی آپ کیسے پکڑتے ہیں؟ زندہ پکڑتے ہیں نا، تیر مار کے پہلے اس کو کچھ کرتے تھے نہیں، زندہ پکڑتے تھے. یہ صید ہے، صید البحر ہے. اور طعام کیا ہے؟ جو مردہ پکڑے. کیسے؟ جیسے سمندر کے کنارے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات زور کی لہر آتی ہے تو بڑی بڑی مچھلیاں خشکی پہ آ جاتی ہیں. اچھا، لہر تو تیزی سے واپس چلی جاتی ہے، مچھلیاں بعض اوقات اتنی تیزی سے واپس نہیں جا سکتی. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ وہیں اٹک جاتی ہیں، وہیں مر جاتی ہیں. اب کوئی اور آیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب سونامی آیا تھا تو اس وقت پہلے مرحلے میں کیا ہوا تھا کہ سمندر نے جگہ چھوڑ دی تھی اور پانی ایک دم گہرائی میں جانے لگا تھا اور کناروں پہ بہت سی مچھلیاں رہ گئی تھی. اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ بہت سے لوگ ان مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے دوڑے اور دوسرا حلہ آیا تو وہ بھی بہہ گئے اور مچھلیاں بھی بہہ گئی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں کنارے پر،
جیسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک 300 صحابہ پر مشتمل لشکر جو تھا وہ ایک مہم پہ بھیجا گیا، اور ان کے پاس بہت تھوڑا زیادہ راہ تھا، تو ان کو ایک ایک کھجور روز ملتی تھی، پھر وہ بھی ختم ہو گئی، بالکل خالی ہو گئے۔ تو راستے میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا خوراک کا انتظام کیا کہ ایک مچھلی تھی، بہت بڑی مچھلی تھی، جس کو 18 دن ان لوگوں نے کھایا، اور بعد میں جب کھڑا کیا گیا اس کی پسلیوں کو تو اس کے نیچے سے اونٹ بھی گزر گیا، یعنی اتنی بڑی اور یہ مچھلی وہ انہوں نے خود تھوڑی پکڑی تھی، یہ کیا تھا، کنارے پہ پڑی ملی تھی۔ تو وہ شکار جو زندہ نہ پکڑا جائے بلکہ کنارے پہ رہ جائے یا پھر دریا خود باہر پھینک دے، وہ کھانا حلال ہے۔ بنیادی طور پر سمندر کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ متاعا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، تم کون؟ جو کسی شہر میں رہ رہے ہو، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے بھی، سب کے لیے جائز ہے۔ سیارہ سیر سے، چلنے پھرنے والے۔ وحرم علیکم، اور حرام کر دیا گیا تم پر، صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو، جب تک حالت احرام میں ہو، یعنی تحلل ثانی تک، یعنی سارے مناسک پورے کرنے تک۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی، وہ ذات، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کی طرف سب جمع ہوں گے؟ اللہ کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں۔ جیسے قرآن پاک میں آتا نا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہمارے طرف ہے ان کا لوٹنا اور ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا، یعنی آخرت کے عذاب سے ڈرو، یہ مراد ہے۔ کیونکہ کب حشر ہوگا؟ قیامت کے دن۔ پھر فرمایا جعل اللہ الکعبۃ، بنا دیا اللہ نے کعبہ کو۔ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ شریف، ٹھیک ہے۔ کعبہ کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ کعب سے، اور کعب کس کو کہتے ہیں؟ ابری ہوئی چیز کو۔ تو وہ مربع گھر، کمرہ، جس کے ساتھ حتیم کی باؤنڈری بھی ہے۔ تو اللہ نے کعبہ کو بنا دیا، البیت الحرام، حرمت والا گھر۔ یہاں کعبہ کی تعظیم بیان کی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کمرے تو دنیا میں بہت سے ہیں، گھر بھی بہت سے ہیں کہ نہیں، لیکن ایک گھر کو اللہ نے عزت والا بنا دیا۔ تو اللہ جو چاہے کرے، جس جگہ کو چاہے عزت دے دے، اور جس انسان کو چاہے دے دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور کیا کرے؟ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اچھا، پھر اسی طرح انبیاء میں سے بعض کو اس نے بعض میں فضیلت دی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر ایک اور جگہ آتا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ آپ کو پتہ ہے میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں بطور خاص؟ ریسنٹلی مجھے کسی نے لکھا کہ آخر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ کیوں عزت دیتے، سارے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، یہ ایک مسلمان نے کہا۔ تو اس سے مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ باتیں بھی بتانا اور ان کی تاکید بھی کتنی ضروری ہے، یہ سمجھانا بھی، کیونکہ کیسے کیسے وسوسے دلوں میں اٹھتے ہیں۔ یہ شیطان ہی ہے نا جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو فرق ہے یہ ہر چیز میں ہے، یہ پوری فطرت میں ہے۔ یہ فرق انسانوں کے درمیان فرق ہے یا نہیں؟ مال کے اعتبار سے فرق ہے، رنگ اور شکل کے اعتبار سے فرق ہے، علم کے اعتبار سے فرق ہے، عقل اور ذہانت کے لحاظ سے فرق ہے نا؟ تو یہ کس نے رکھا فرق؟ اللہ نے رکھا ہے۔ پھر اسی طرح پودوں میں آپ دیکھیں، فروٹس میں آپ دیکھیں، کہنے کو انگور انگور ہے لیکن فرق ہے نا؟ یہ نہیں ہوتا، کوالٹی میں فرق ہے نا؟ پھر مختلف سٹورز میں مختلف کوالٹی کا ملتا ہے، اس میں بھی فرق ہے نا؟ سائز میں فرق ہے، رنگ میں فرق ہے، ذائقے میں فرق ہے، اور کس چیز میں فرق ہوتا ہے؟ ہر چیز میں فرق ہے، ہر چیز میں۔ اسی طرح انبیاء میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے، یہ ہم نے نہیں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل ہونے کی وجہ سے جو اعلیٰ مقام دیا گیا، یہ میں نے اور آپ نے نہیں رکھا کہ ہم خود سے خود یہ تصور قائم کر کے بیٹھ گئے، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ اب یہ ایک کمرہ ہے، یہ ایک گھر ہے، اینٹ پتھر کا بنا ہوا، اس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ فضیلت دی ہے، احترام بخشا ہے۔ یعنی کہنے کو لاجک تو بڑی زبردست بنتی ہے کہ
سارے ہی اللہ کے رسول ہیں، اب ایک کو آپ لوگ کیوں اتنا زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں؟ اور یہ تو ایسے ہی جیسے آپ کے سارے بچے ہوں تو آپ ایک کو زیادہ امپورٹنس دے، تو یہ تو پھر زیادتی کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے بچوں کو حق دینے میں برابری کرنی چاہیے، لیکن کیا یہ قدرتی بات نہیں کہ کسی بچے کی طرف رجحان زیادہ ہو جاتا ہے؟ تو یہ فرق تو اللہ نے رکھا ہے بندوں میں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ نے اس کعبہ کو محترم گھر بنا دیا، اور قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ ایسی جگہ بنایا جس پر لوگوں کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کا انحصار ہے، دینی اور دنیاوی فائدوں کا انحصار ہے۔ قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو، یعنی جس پر قائم ہیں کیا؟ فائدے، مصلحتیں، کن کی؟ لوگوں کی۔ کون سی؟ دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ وہ کیسے؟ بتائیے مجھے۔ ہم سب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے قریب نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے۔ پھر طواف جو ہم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں بھی اتنے سارے ایڈوانٹیجز مل گئے۔ اس کی طرف دیکھنا عبادت بن گیا، اس کا طواف کرنا عبادت بن گیا، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا قائم کردہ ہے۔ خیرات وہاں قریب لے جا کے کرنا، ہدی وہاں لے کر جانا، وہاں نمازیں اس مسجد میں پڑھنا، اس کے ارد گرد جو مسجد ہے اس میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کعبہ کیا ذریعہ ہے ہم سب کی دینی مصلحت یا فائدے کا ذریعہ، اس لیے وہ احترام کے قابل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیوں زیادہ؟ وہ کیا بنے تھے ہم سب کے لیے، رہتی انسانیت تک کے لیے رہنمائی کا ذریعہ۔ پچھلے پیغمبر بھی محترم ہیں، لیکن ان کی کتابیں اور تعلیمات جو ہیں وہ نہیں بچی۔ تو آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ ساری انسانیت کے لیے ایک سیویئر ہیں، رحمت ہیں۔ تو پھر مقام ہوگا یا نہیں؟ کسی سے فائدہ لوگوں کو زیادہ پہنچتا ہے، کسی سے کم پہنچتا ہے۔ خیر الناس ما ینفع الناس، اگر آپ میں سے کوئی ایک بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ لمیٹڈ فائدہ ہے، اگر کوئی 10 کو پہنچاتا ہے تو زیادہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ 20 کو پہنچائے، اس سے زیادہ 40 کو، 100 کو، جتنا چاہے آگے بڑھ جائیں۔ تو کعبہ کو اللہ نے اس لیے عزت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے عزت دی کہ وہ ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا کیا بنے؟ ذریعہ بنے، ہدایت کا ذریعہ بنے۔ کعبہ بھی ہدایت کا ذریعہ لوگوں کے لیے۔ کہاں پڑھ چکے ہیں آپ؟ وہ پیچھے سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا، فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم، اور ھدی للناس وہاں کہا گیا، ہدایت کا ذریعہ۔ اور دنیاوی مصلحتیں کون سی ہیں؟ کوئی دنیاوی مصلحتیں ہیں وہاں؟ اتحاد ہے، مختلف کلچرز کو آپ ایک جگہ دیکھتے ہیں، طرح طرح کے کھانے، رنگ، کپڑے، نسلیں، کتنا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی جگہ پر یہ نہیں ہو سکتا جتنا آپ کو چند دنوں میں وہاں ہو جاتا ہے۔ سب کا اکٹھا ہونا، اتنی لرننگ ہے اس میں۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ وہاں پائے جانے والے فائدوں کا مشاہدہ کریں جا کے، اللہ نے جو سورۃ الحج میں بتایا۔ اور پھر یہ کہ خود وہاں کے رہنے والوں کے لیے اتنا زبردست بزنس کا ذریعہ ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کی وجہ سے اللہ نے تم کو عزت دی ہے، اور تمہاری دنیا کو بھی۔ ورنہ وہ ایسی وادی جہاں نہ کچھ اگے اور نہ کوئی کام کیا جائے، موسم بھی اتنا نہیں فیوریبل، وہاں دنیا کی ہر نعمت پہنچ جائے۔ اور یہ آج نہیں، آج تو ترقی یافتہ دور میں بہت سے ملکوں میں ٹرانسپورٹیشن کی کثرت کی وجہ سے بہت کچھ پہنچ گیا ہے، لیکن یہ تو ہزاروں سال سے یہ ہو رہا ہے کہ اس زمین کے حصے میں جو اتنا بے آبو گیا ہو کہ نہ پانی نہ چارہ نہ کچھ، وہاں ہر نعمت پہنچی ہوئی ہو۔ یہ کس کی وجہ سے ہوتی تھی؟ حاجیوں۔ ہر ملک کے حاجی اپنے اپنے ملک کی پروڈکٹ لے کے وہاں پہنچ جاتے۔ کتنا انٹریکشن ہوتا ہوگا، کتنا بزنس اور کتنی وسعت ذہنوں میں، اور کتنے آئیڈیاز ایک دوسرے سے لیتے ہوں گے۔ پھر اور کس کو بنایا؟ والشہر الحرام، اور شہر الحرام کو بھی قیام للناس بنایا۔ شہر الحرام کون سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 4۔ کس لیے ان کو حرمت والا کہا جاتا ہے؟ یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں پیچھے، بتائیے۔ جنگ کرنا منع ہے، امن رہے، امن کی وجہ سے۔ اب چونکہ امن ہوتا ہے تو جب جس ملک میں، جس علاقے میں امن ہوتا ہے، وہاں ہر چیز ترقی کرتی ہے یا نہیں؟ پروگرس ہوتی ہے یا نہیں؟
آج دنیا بھر میں جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے امن کا، اس بے امنی نے کیا کیا ہے؟ ہر شخص کو متاثر کیا یا نہیں؟ دنیا میں جو ایک عام فساد کی کیفیت ہے یا بے امنی کی کیفیت ہے، اس کی وجہ سے بزنس بھی ڈاؤن ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے تعلیم بھی متاثر ہوئی ہے. کسی شہر میں اگر فساد ہو، کسی گھر میں فساد ہو، کسی ملک میں فساد ہو، تو وہاں ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ جس گھر میں بچے ماں باپ کے باہم سلوک اتفاق سے پلتے ہیں، پرامن گھر کا ماحول ہوتا ہے، میاں بیوی آپس میں لڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی عزت احترام کرتے ہیں، وہاں بچے اور طرح پلتے ہیں نا. اور جس گھر میں دونوں کے درمیان اختلاف ہو، لڑائی جھگڑا ہو، فساد ہو، وہاں بچوں کی نفسیات کچھ اور ہوتی. تو امن جو ہے، چاہے وہ کسی گھر کے اندر ہو، چاہے وہ کسی شہر کے اندر ہو. اب دیکھیں خدا نخواستہ اگر شہر کسی میں فساد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے، دکان کاروبار بند، ہر دوسرے دن چھٹی ہے، کام ہی نہیں ہوتا. الحمدللہ جب الہدا شروع تو پہلے 5 سال میں اسلام آباد میں تھی، سال میں ایک دفعہ پورا قرآن ہو جاتا تھا. پورے 5 سال میں 5 بیجز نکلے. اس کے بعد میں کراچی میں گئی. کراچی میں ہر دوسرے دن آج ہڑتال ہے، آج چھٹی ہے. میں نے منع کیا تھا کوئی چھٹی نہیں کرے گی، اور سختی سے اس بات پر لوگوں کو رکھا ہوتا کہ چھٹی نہیں کرنے دوں گی اور آپ کو آنا ہے. لیکن بالآخر سخت مجبور ہو گئی جب ایک دن بالکل جہاں الہدا تھا اس کے سامنے کی سڑک پہ بم پھٹے اور لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے جو تھے وہ اوپر تک اڑے. اور اس سے 5 منٹ بعد وہاں پر میں آ رہی تھی کلاس لینے کے لیے، تو ایک بہت ہی عزیز دوست بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے کھڑے ہو کے پکڑ لیا. انہوں نے کہا آپ جو کریں ہم آپ کا احترام کریں گے، لیکن آج کے بعد آپ کو ہڑتال کے دن کلاس نہیں لینے دیں گے. تو اس دن پہ میں نے ڈیسیژن لیا کہ کہتے ہیں آپ کی جان کا بھی خطرہ ہے اور ان سب کا بھی خطرہ. تو بات یہ ہے کہ جب امن نہیں تھا تو اتنی چھٹیاں، گھر گئے آرام سے بیٹھے بیٹھا پتا چلا جی وہ آج فلانی جگہ قتل ہو گیا، اب رستے بند ہیں، اسٹوڈنٹس نہیں پہنچ سکتے تھے. کہ ایک ہنگامہ، ہر دوسرے دن ہنگامہ، ہر دوسرے. تو وہ کام جو 1 سال میں ہوتا تھا وہ ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے کتنے عرصے تک پھیل گیا. تو یہ ایک قدرتی بات ہے اور تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ جس جگہ امن ہوگا وہاں بہتر کام ہوگا، اور جہاں فساد ہوگا، بے امنی ہوگی، وہاں دنیاوی ترقی بھی رکے گی. تو عربوں کے ہاں سخت بد امنی تھی، لڑائی مار کٹائی، جھگڑے فساد، جنگیں، لیکن 4 مہینے انہوں نے دور جاہلیت میں بھی کیا کر رکھے تھے؟ امن کے رکھے ہوئے تھے. اور اس میں قافلے نکلتے، تجارت کرتے، لین دین ہوتا، اور وہ کمائی کے مہینے ہوتے تھے. تو یہ دنیاوی فائدہ تھا. اور دینی فائدہ کیا تھا؟ جنگ بھی منع تھی ان 4 مہینوں میں. تو کیا کہا گیا کہ یہ شہر الحرم اور بیت الحرام اور شہر الحرام جو ہے یہ لوگوں کے زندگی کے قیام اور امن اور ترقی کا ذریعہ ہے. والہدیہ، اور ہدی یعنی قربانی کے جانور بھی تمہارے گزران کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت کے تحت احرام کی پابندیوں میں کسی بھی خلاف ورزی پر جو کفارہ ہے جس کو دم کہتے ہیں وہ سب کہاں کرنا ہوتا ہے؟ حرم کے اندر. اب آپ دیکھیں کہ جب ہر قربانی آپ کو وہیں کرنی ہے، حج سے متعلق قربانی بھی کرنی ہے اور دم بھی وہیں دینے ہیں، کتنا گوشت ہوگا پھر وہاں؟ تو گوشت جو ہے ایک بیسک فوڈ ہے اور اس فوڈ کی وجہ سے ایک لائف ہے، اور یہ دنیاوی مصلحت ہے. اور اس کے علاوہ کھال بال کتنا بزنس، لانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، یعنی ایک نہیں کئی لوگ اس بزنس میں انوالو ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ دنیاوی قیام کا ذریعہ. اور دینی فائدہ کیا ہے اس میں؟ قربانی کا دینی فائدہ بتائیے. قربانی قرب کا ذریعہ، پڑھنی جو کے پیچھے قربانی کس کا ذریعہ ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ. قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ ایک ایک بال کے عوض کیا گرتا ہے؟ گناہ. اور قربانی کے جانور انسان کے لیے پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہوں گے. بہرحال بل قلائد، اور قلائد قلادہ سے ہے. قلادہ کس کو کہتے ہیں؟ گلے کا ہار. گلے کا ہار. اب ہمارے ہاں تو حاجی خود ہی گلے کے ہار پہنتے ہیں یا لوگ پہناتے ہیں آ کے، لیکن اس زمانے میں جانوروں کو پہناتے تھے جس پہ سواری کر کے وہ حج کے لیے جاتے تھے. تو یہ ہار جو پہنتے ہیں یہ بھی، اس کا بھی ایک بزنس پھر ہو جاتا، یعنی وہ بھی ایک بزنس بن گیا. اور اس کے علاوہ وہ سمبل بھی ہے امن کا اور ایک خوشی کا، کہ جب وہ مخصوص علامتوں کے ساتھ قافلے سفر کرتے تھے
تو اس سے کیا ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ ہاں لوگ آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مکہ میں یا مکہ کے راستوں میں جن جن لوگوں کے بزنس ہوتے ہوں گے وہ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ اتنے گاہک آ رہے ہیں۔ تو یہ دنیاوی فائدے ہیں یا نہیں؟ ذالک، یہ سب یعنی یہ حکمتیں کیا ہیں؟ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ یہ کیسے؟ تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے، تم جان لو کہ اللہ سب جانتا ہے، ان سب چیزوں کے فائدے اللہ کو معلوم ہے اور اللہ تمہیں بھی بتا رہا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کے پیچھے حکمت جانتا ہے اور اسی پر مبنی اس کے احکامات ہیں۔ یعنی ان چیزوں کا احترام ان کے ذاتی تقدس کی وجہ سے نہیں بلکہ امتحان کے لیے۔ کعبہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا تو اس لیے نہیں کہ وہ جو پتھر اس میں لگا ہوا ہے وہ زیادہ پاک ہے بنسبت اس پتھر کے جو آپ کے گھر پہ لگا ہوا ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے حکم کو ہم مانتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح حرام مہینے تو وقت تو وہی ہے جیسے اور وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور اس لیے تھوڑی کہ وہ کوئی خاص پاک نسل ہوتی ہے اور باقی جانور جو ہیں وہ نہیں ویسے، یا وہ جو کلادے ہیں، ان چیزوں کا تقدس کس لیے ہے؟ امتحان کے لیے کہ آپ احترام کتنا کرتے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک یا یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی حلال اور حرام کا علم اللہ کے پاس ہے، لہٰذا اس نے جو تمہیں حکم دیا اس کو مانو۔ اعلموا، جان لو، یہ کون سا صیغہ ہے؟ امر کا، حکم دیا جا رہا ہے، جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کیا؟ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے۔ کیا پتا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ سخت سزا دینے والا، یہ سب کو پتا ہونا چاہیے۔ لیکن زیادہ تر لوگ کیا جانتے ہیں؟ اور بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جان لو اللہ غفور الرحیم، یہ کہا جان لو اللہ سخت سزا دینے والا، یہ پتا ہونا چاہیے۔ لیکن کس کے لیے ہے سخت سزا دینے والا؟ جو اس کے حکم کی مخالفت کرے۔ عقاب کس کو کہتے ہیں؟ وہ سزا جو برے عمل کے پیچھے آئے، گناہ کا مواخذہ جو ہے، پکڑ جو ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ غفور بخشنے والا کس کو؟ گناہوں کو، اور رحیم اپنے بندوں پر۔ وہ جیسے ایک آیت میں آتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بھی سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ ما علی الرسول، نہیں ہے رسول کے ذمہ، کون سے رسول کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، الا البلاغ، مگر پہنچانا، کیا؟ پیغام، شابش، کون سا؟ جو بھی آپ تک پہنچا، پیچھے گزر چکا نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو رسالت کا حق کس طرح ادا ہوگا؟ سارا پیغام دینے میں، جو بھی پہنچا۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، سب اللہ کو پتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو بھی اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں۔ یعنی اللہ صرف ہمارے ظاہر کو نہیں بلکہ ما تبدون وما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ تو خلاصہ کیا ہے کا؟ رسول تو آیا ہی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب اگر تم نے نہیں بات مانی تو اس نے تو اپنا کام کر لیا، وہ تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں، مخالفت کی پکڑ تمہیں پہ پڑے گی۔ اگلی آیت بہت ہی خوبصورت ہے، قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے نہیں برابر۔ یستوی کس سے نکلا ہے؟ سوا، سوا کس کو کہتے ہیں؟ برابر، ایک جیسا ہونا، نہیں برابر کیا؟ الخبیث والطیب، خبیث اور پاک۔ خبیث کیا ہوتا ہے؟ ناپاک، حرام، ردی، بیکار، اور والطیب اس کا اپوزٹ، پاکیزہ، حلال، عمدہ۔
پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہوتے، دونوں برابر نہیں. کیا کیا؟ کون سی چیز؟ انسان یا اعمال یا اشیاء؟ کیا؟ سب، ہر چیز میں اعمال بھی اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے. مثلا اللہ کا ذکر اور غیبت برابر ہوتے نہیں. اسی طرح اور انسان بھی، مطلب شرک کیا ہے؟ نجاست، انما المشرکون نجس، اور اس کے برعکس ایمان جو ہے وہ اس سے مختلف چیز ہے. اسی طرح اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء، مثلا جوس اور شراب فرق ہے. تو خواہ اشخاص ہوں، مثلا ابو جہل اور ابو بکر ایک تھوڑی تھے. قائدون اور مجاہدون برابر نہیں. تو جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے کالمفسدین فی الارض، فساد کرنے والوں کی طرح، یا ہم متقین کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ سورۃ صاد آیت 28 تھی. پھر اسی طرح اعمال بھی سورۃ الجاثیہ آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا مطلب؟ کہ جن لوگوں نے برے کام کیے، کیا ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لا کے اچھے کام کرتے ہیں؟ ان کا جینا مرنا برابر؟ کتنے برے فیصلے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، ایک نہیں ہو سکتا. سورۃ الاعراف آیت 58 میں فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، عمدہ زمین سے اچھی نباتات اپنے رب کے اذن سے نکلتی ہے. والذی خبث، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے، ردی زمین ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، مگر بیکار چیزیں اگاتی. تو زمین بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی، رویے ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھا اخلاق اور برا اخلاق ایک جیسا نہیں ہوتا، اچھا عمل برا عمل ایک جیسا نہیں ہوتا. فرق ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ اپنی چوائس بہتر بنائیں نا، تو خبیث چھوڑ کے طیب کو لیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی اچھی کیوں نہ لگے، یعنی خبیث اگر میجورٹی میں بھی ہے تو آپ دیکھیے کہ کسی چیز کی محض کثرت فائدہ مند نہیں. اور آجبا کا، اس کا کس کی طرف جا رہا ہے؟ کس کو پسند آئے؟ کس کو خطاب ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبیث کو پسند کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اصل میں یہ شبہ اس لیے دور کرنا ضروری ہے کہ قل آ رہا ہے نا پہلے، یہ عام مخاطب کی طرف اشارہ ہے، یعنی عام جو مخاطب لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، مجھ سے آپ سے کہا جا رہا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان اچھا بھلا سمجھدار ہوتے ہوئے بھی خبیث کو اپریشیٹ کر سکتا ہے. یعنی یہ بھی انسانی ویکنیسز میں ہے، انسانی کمزوریوں میں سے ہے کہ خبیث کی کثرت، خبیث کی میجورٹی. اور کثرت کس کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ بعض اوقات قوت کے اعتبار سے، بعض اوقات عدد کے اعتبار سے. عدد، کوانٹٹی اور کوالٹی. مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا کہ میں ایک مشتبہ درہم کے استعمال سے بچنا زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت 100 درہم صدقہ کرنے کے. یعنی 100 درہم صدقہ کرنا شاید اتنا ثواب نہ دے جتنا 1 درہم مشتبہ مال سے بچنا. تو کثرت خبیث جو ہے اس سے بچنا ضروری ہے، کثرت میں نہیں جانا چاہیے. بیکار کباڑ خانے، ردی چیزوں کی اگر کثرت ہے بھی تو اس سے کیا فائدہ. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ دنیا میں عقل مند ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی نہیں سمجھتے. تو یہاں عقل سے مراد کون سی عقل ہے؟ رشد مراد ہے، جو حق کو باطل میں فرق کر سکے. عام عقل مراد نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے کل آپ نے جو ایک کہانی سنی، اس میں ایک شخص ہے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، اچھا بزنس کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس رکھتا ہے، بہت عقل مند ہے نا، لیکن جوئے میں جو رقم ملی وہ کیا تھی؟ خبیث تھی نا. تو اس کو اپریشیٹ کیا نا، تبھی لیا. اچھا اب وہ اس نے تو لیا یا نہیں، لیکن بہت سے سننے والے جو ہیں کہ اچھا اتنی بڑی لاٹری اس کی نکلی جو دنیا میں کسی کی نہیں نکلی. اب یہ جو اپریشیٹ کرنا، یہ جو للچانا ہے کہ اچھا ایک ٹکٹ خرید کے اتنا کچھ مل، یہ ہے خبیث کی کثرت کو پسند کرنا.
سمجھ گئے؟ حرام منافع ہو یا حرام آمدنی ہو، خواہ وہ کتنی بھی زیادہ ہو، اس پر خوش ہونا، اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ عقل مندوں کا کام نہیں. کیوں چھوڑتا ہے عقل مند؟ خبیث کو کیوں چھوڑتا ہے خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو؟ اللہ نے حرام کرا دی. یعنی دیکھنے میں وہ چیز کتنی بھی خوبصورت نظر آ رہی ہو، بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو خبیث ہوں مانوی طور پر لیکن دیکھنے میں انتہائی خوبصورت. تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں انسان کو بڑے دل والا ہونا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو غلط چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، خبیث کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے آگے دھمکی دیجیے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مت اس کو اپریشیٹ کرو. یا اولی الالباب، اے عقل والو، عقل مند لوگو جو نقصان دہ چیزوں سے بچنا جانتے ہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور فلاح مطلوب کو پانا اور مکروہ سے بچنا. ہاں یعنی کیا زبردست بات ہے یہ بہت زبردست تزکیہ کرنے والی آیت ہے. اور یہ ایک ایسا رخ دکھا رہی ہے آیت کہ جو عام طور پر ہم سوچتے بھی نہیں. اب دیکھیں نا، بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص حرام کا کام کرتا ہے، لیکن اس حرام کی کمائی سے وقتی دنیاوی فائدہ جو اس کو ہوتا ہے تو ہم اس پر بھی اس کو اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں. اسی طرح دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی چیز جو بڑی پھل پھول رہی ہو لیکن اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو، اس کو دیکھ کے للچانا یا اس کو دیکھ کے خوش ہونا یا اس کو دیکھ کے اپریشیٹ کرنا یا اس پہ تعریف کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خبیث اور پاک برابر ہی نہیں ہے. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان عقل سے کام لے. اور عقل مند کون ہے؟ جس میں تقوی ہو. اور تقوی کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ خبیث کو اپریشیٹ نہ کرو. اب یہاں آپ سب کو ایک چھوٹا سا انالیسس کرنا ہوگا. کیا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ خبیث کے ضمن میں آتی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، خبیث انسانوں میں سے، خبیث چیزوں میں سے، کھانوں میں سے، گفتگو میں سے. اب آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات جھوٹے مذاق، بعض اوقات غیبت، ان سب چیزوں کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہیں مس یونیورس بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپریشیٹ کر. تو اینالائز کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو خبیث کے زمرے میں آتی ہیں لیکن ہم ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کا اپریشیٹ کرتے ہیں، یا دل للچاتا ہے. اور بعض اوقات افسوس بھی ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہائے ہم نہیں کرتے اور ہم نہیں کر سکتے. تو آج اب کا نہیں ہونا چاہیے. مومن بس اس چیز کو پسند کرتا ہے جس کو اس کا رب پسند کرتا ہے. جو چیز رب کی پسندیدہ نہیں، جس چیز پر رب کا غضب بھڑک رہا ہو، وہ ہمیں بھی نہیں پسند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.